آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی پر، ان کی شخصیت، ان کا کام اور جو ایک میراث وہ چھوڑ گئے ہیں۔ جی، اور ہماری گفتگو کی بنیاد وہ مضامین ہیں جو نقوش جالبی نامی کتاب میں شامل ہے۔ ہاں، یہ کتاب ان کی 6 برسی کے موقع پر آئی ہے، تو مقصد یہی ہے کہ ڈاکٹر جالبی کی ہمہ جہت شخصیت کو سمجھا جائے۔ بالکل، ان کے بڑے کام جیسے تاریخ ادب اردو ہے، لغت ہے، تنقید، ترجمہ، ان سب پر بات ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی کے تعارف سے۔ ان کا تعلق تو علی گڑھ کی تہذیب سے جوڑا جاتا ہے۔ جی ہاں، 1929 میں پیدائش ہوئی، یوسف زئی خاندان تھا، پھر تقسیم کے بعد پاکستان آئے، اور یہاں آ کر انہوں نے صرف علمی کام ہی نہیں کیا، انتظامی عہدوں پر بھی رہے۔ بالکل، انکم ٹیکس کمشنر تھے، پھر جامعہ کراچی کے وائس چانسلر بنے، وہ بھی بڑے مشکل حالات میں۔ 83 سے 87 تک شاید۔ جی، 1983 سے 77، پھر مقتدرہ قومی زبان کے سربراہ رہے، اردو لغت بورڈ کے صدر بھی۔ تو ایک بھرپور زندگی گزاری انہوں نے۔ ہاں، کہا جاتا ہے کہ کتاب سے تو ان کا عشق مثالی تھا۔ جی، ویسے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اصل نام تو محمد جمیل خان تھا۔ اچھا؟ ہاں، لیکن ایک بزرگ تھے سید جلیل، ان سے عقیدت میں نام کے ساتھ جالبی لگا لیا اور پھر یہی پہچان بن گیا۔ جالبی؟ اچھا، ان کے کاموں پر آئیں تو سب سے پہلے ذہن میں تاریخ ادب اردو ہی آتی ہے، 4 جلدیں۔ جی، بلا شبہ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن ایک نقطہ کتاب میں یہ بھی اٹھایا گیا ہے ہاں، کہ چونکہ یہ تاریخ آخری 100 سال کا پورا احاطہ نہیں کرتی، ہاں یہ بات تو ہے۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی جو 1964 کی کتاب ہے پاکستانی کلچر، وہ زیادہ مکمل اور اہم کام ہے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ موازنہ ہے، لیکن تاریخ ادب کی پھر خاص بات کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی اصل اہمیت شاید اس کے انداز میں ہے۔ انہوں نے ادب کو صرف ادیبوں اور کتابوں تک نہیں رکھا، بلکہ اسے پورے تہذیبی سماجی پس منظر میں دیکھا۔ یہ ایک نئی چیز تھی اس وقت۔ ٹھیک، تو تہذیب اور ثقافت سے یہ گہری دلچسپی ان کے دوسرے بڑے کام یعنی لغت میں بھی نظر آتی ہوگی۔ یقیناً، قومی انگریزی اردو لغت، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس نے اردو میں جو علمی اور سائنسی اصطلاحات کی کمی تھی، ہاں، اس وقت بہت ضرورت تھی اس کی۔ جی، اسے کافی حد تک پورا کیا، اور یہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں تھا، ایک طرح سے اردو کو جدید علم سے جوڑنے کی کوشش تھی۔ تو تاریخ ہو گئی، لغت ہو گئی، بطور نقاد ان کا کیا انداز تھا؟ سنا ہے مغربی تنقید سے بھی متاثر تھے؟ جی بالکل، وہ تنقید میں فکر اور فلسفے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ٹی ایس ایلیٹ جیسے مغربی نقادوں کا اثر ان پر واضح نظر آتا ہے۔ اچھا۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے وہ اہم ترجمہ بھی کیا، ارسطو سے ایلیٹ تک۔ ہاں، اس کتاب نے تو مغربی تنقید کو اردو والوں سے متعارف کروانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ جی ہاں، اور ان کا اپنا لکھنے کا انداز بھی بہت صاف، مدلل اور شائستہ تھا۔ ترجمے کی بات چلی ہے تو ارسطو سے ایلیٹ تک کے علاوہ اور کون سے اہم تراجم کیے انہوں نے؟ ایک تو جارج اورویل کا مشہور ناول ہے اینیمل فارم، اس کا ترجمہ کیا جانورستان کے نام سے۔ او اچھا۔ جی، اور پھر عزیز احمد کی 2 بہت اہم انگریزی کتابیں تھیں، اسلامی جدیت اور ثقافت پر، ان کے بھی ترجمے کیے۔ اور ان کے ترجموں کی خاص بات کیا تھی؟ خاص بات یہ تھی کہ وہ صرف لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کرتے تھے، اصل متن کی روح بھی برقرار رکھتے تھے، اور اردو بھی بہت رواں اور تخلیقی ہوتی تھی۔ زبردست، یہ تو ان کے علمی کام کی بات ہو گئی، لیکن ان کا ورثہ صرف کتابیں ہی تو نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک بہت اہم چیز جامعہ کراچی میں ڈاکٹر جمیل جالبی ریسرچ لائبریری ہے۔ ہاں، یہ ان کے ذاتی کتب خانے پر مشتمل ہے نا؟ جی، جو ان کے بیٹے جمیل نے قائم کی ہے۔ محققین کے لیے تو یہ ایک خزانہ ہے۔ اور سننے میں آیا ہے کہ جامعہ پنجاب میں بھی ان کے نام سے چیئر قائم ہوئی ہے اور ایک ایوارڈ بھی ہے۔ جی، ڈاکٹر جمیل جالبی چیئر اور ایک ایوارڈ بھی ان کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ کوششیں ظاہر ہے ان کے کام کو زندہ رکھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ ایوارڈ کن شعبوں میں دیا جاتا ہے؟ یہ اردو ادب، تحقیق، ترجمہ اور بچوں کے ادب میں جو نمایاں کام ہو اس پر دیا جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، ڈاکٹر جمیل جالبی کی شخصیت، ان کا کام اردو دنیا پر بہت گہرے اثرات ہیں۔ یقیناً، ایک پوری زندگی جو تحقیق، تدوین، تنقید، ترجمہ، انتظامی ذمہ داریاں سب میں گزری اور ہر میدان میں اعلیٰ معیار قائم کیا۔ بالکل،
اور دیکھیں ان کی مثال آج کے دور میں ایک سوال بھی ہمارے سامنے رکھتی ہے. کیا سوال؟ یہی کہ جس طرح کی مکمل علمی لگن، ہمہ جہت کام کرنے کی صلاحیت ڈاکٹر جالبی میں تھی، کیا آج کے اس تیز رفتار دور میں یہ ممکن ہے؟ مشکل سوال ہے. کیا آج بھی کوئی ایک شخص اپنی محنت سے، اپنے ویژن سے خود ایک ادارہ بن سکتا ہے جیسے جالبی صاحب تھے؟